السلام علیکم، میں آپ کا دوست عبدالباسط۔ انسانوں کی تاریخ دراصل تہذیبوں کی تاریخ ہے، سویلائزیشنز کی تاریخ ہے۔ ان سویلائزیشن سے پہلے انسان کن حالات میں تھا، اس پر کچھ بھی وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے مجید امجد کی کچھ لائنیں ہیں کہ ابھی کل تک جس کے ابروؤں تک موے پیچاں تھے، ابھی کل تک جس کے ہونٹ محروم زنخداں تھے، ردائے صد زمانہ اڑھے لرزتا کانپتا بیٹھا، ضمیر سنگ سے بس ایک چنگاری کا طالب تھا۔ یعنی یہ اس وقت کی طرف اشارہ ہے جب انسان غاروں کا باسی تھا اور شکار جو ہے اس کی خوراک کا دار و مدار تھا صرف، اور پتھروں کو رگڑ کر اس نے چنگاری جلانا سیکھ لی تھی، اور وہ بھی بہت جتنوں کے ساتھ، کئی صدیاں، بہت سالوں میں اس نے یہ چیز سیکھی۔ تو تہذیبوں کا آغاز کب ہوا؟ تہذیبوں کا آغاز تب ہوا جب انسان نے کاشتکاری سیکھی، کھیتی باڑی سیکھی۔ اور کھیتی باڑی اور کاشتکاری کے لیے ہمیں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ واٹر ریسورس چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ واٹر ریسورس جو ہیں، یہ انسان نے ان کی کمی اس طرح پوری کی کہ انسان ان واٹر ریسورسز کے قریب جا کر رہنے لگا۔ اب جو پہلی 4 تہذیبیں، جن میں عراق کی تہذیب، مصر کی تہذیب، سندھ ہندوستان کی جو پرانی ہڑپا اور موہنجو دڑو تہذیب، پھر گنگا جمنا کی تہذیب، ان چاروں قدیم ترین تہذیبوں میں جو کامن چیز ہے وہ دریا ہے۔ یعنی یہ تینوں تہذیبیں جو ہیں، ان کا جنم جو ہے یہ دریاؤں کے کناروں پہ ہوا، اور یہیں پر انہوں نے کھیتی باڑی شروع کی، پھر یہیں سے شہر آباد ہوئے، یہاں پہ ان کی ایک ثقافت بنی، ان کی ایک زبان بنی، بود و باش بنی، ان کی پہچان بنی، اور یہی پھر ایریا جو ہے یہ ایکسپینڈ ہوتے گئے۔ اس وقت دریاؤں کے کناروں پر جو کاشتکاری ہوتی تھی یہ آج کی طرح نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت نہری نظام نہیں تھا، یعنی دریا جو ہیں ان میں ایک اچھال آتا تھا سردیوں کے بعد۔ سردیوں کے بعد جب پہاڑوں پر برف پگھلتی تھی تو دریاؤں کی جو سطح ہے وہ بلند ہوتی تھی، اور بلند ہونے سے ان کے جو ملحقہ علاقے ہیں، ملحقہ جو میدانی علاقے ہیں، وہ جو ہیں وہ پانی سے بھر جاتے تھے اور وہ گیلے ہو جاتے تھے، سراب ہو جاتے تھے، اور اسی نمی کو استعمال کر کے وہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ یہاں پر اگر 2 دریا، ان کے جو درمیان میں جو حصے تھے خشک ٹکڑے زمین کے، ان کو دوابہ کہا جاتا تھا۔ عراق کی تہذیب کو میسوپوٹیمین تہذیب بھی کہتے ہیں۔ تو میسوپوٹیمیا کا جو لفظی مطلب ہے وہ 2 آب ہے، یعنی 2 پانی، ایسی جگہ جس کو 2 دریاؤں کا پانی لگتا ہے۔ اسی طرح اب ہم آتے ہیں پنجاب کی طرف۔ پنجاب میں ہمارے ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمارے 5 دریا ہیں۔ تو یہ 5 دریا جو ہیں یہ شمال کی طرف سے جنوب کی طرف بہتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیرالل ہیں یہ۔ اب ہر 2 دریاؤں کے درمیان جو خشک جگہ ہے، جو خشک علاقے ہیں، ان کو دوابہ کہتے ہیں۔ پنجاب میں جو سب سے جنوب کی طرف دریا ہے، دریائے ستلج ہے، دریائے ستلج، اور اس کے شمال کی طرف دریائے راوی۔ دریائے راوی اور ستلج کے درمیان جو جگہ ہے، جو علاقہ ہے، اس کو باری دوآب کہتے ہیں۔ اسی طرح دریائے ستلج کے ساتھ ایک ذیلی دریا جو ہے وہ دریائے بیاس ہے۔ دریائے بیاس اور دریائے ستلج، ان کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس کو بست دوآب کہتے ہیں۔ یہ موجودہ انڈیا کے اندر ہے، یہ پاکستان کی طرف نہیں آتا۔ اسی طرح جب بست دوآب کے بعد اب شمال کی طرف مزید جائیں، راوی سے شمال کی طرف جائیں تو چناب، دریائے چناب اور دریائے راوی کے درمیان جو علاقہ ہے یہ رچنا دوآب ہے۔ اب مزید شمال کی طرف جائیں تو جہلم آتا ہے، جہلم اور دریائے چناب کے درمیان جچ دوآب ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا جو بڑا دریا، دریائے سندھ، دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان سندھ ساگر دوآب ہے۔
اس طرح ہماری بست دواب جو انڈیا کے اندر ہے، باری دواب، رچنا دواب، جچ دواب اور سندھ ساگر دواب، یہ ٹوٹل کل 5 دوابے جو ہیں یہ پنجاب کے اندر ہے۔ جب برٹش یہاں پہ آئے تو انہوں نے پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک جو ہے یہ موجودہ جو پاکستان کے اندر پنجاب ہے جس کو لہندہ پنجاب بھی کہتے ہیں، اور ایک چڑھتا پنجاب جو انڈیا کی طرف ہے۔ یہ جو لہندہ پنجاب ہے جو پاکستان کی طرف ہے، اس میں ٹوٹل 5 جو حصوں میں انہوں نے جیوگرافیکلی ڈیوائیڈ کیا، ان کو 5 بار انہوں نے بار کا نام دیا۔ بار جو ہے یہ لفظی مطلب اس کا جنگلی علاقہ ہے۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں پہ نہری نظام نہیں تھا، اور یہ تقریباً سبھی دوابوں کے علاقے تھے، ان کو دریا ہی سیراب کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے یہاں پہ نہری نظام لانے کے لیے سروے کیے تو انہوں نے ان سبھی بے آباد علاقوں کو بار کا علاقہ کہا۔ یہ قدرے بے آباد تھے، یہاں پہ آبادیاں تھیں بھی، لیکن ایک ترتیب کے ساتھ نہیں تھیں۔ انہوں نے پھر جو ہے اس کو آباد کاری کے لیے سکیمیں جاری کی۔ تو یہاں پہ جو باری دواب ہے جس میں سائی وال آ جاتا ہے، اکاڑا آ جاتا ہے، پاک پتن آ جاتا ہے، لاہور سے لے کے ملتان تک، اس کو انہوں نے نیلی بار کا نام دیا۔ یہ نیلی بار جو ہے یہ باری دواب کا حصہ ہے، یعنی دریائے ستلج اور دریائے راوی کے درمیان کا علاقہ جو ہے یہ نیلی بار کا علاقہ ہے۔ اس کے بعد دریائے ستلج کے نیچے والا جو علاقہ جو چولستان بھی اس میں آ جاتا ہے، بہاول پور، بہاول نگر آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد رحیم یار خان اس میں آ جاتا ہے۔ یہ والے علاقے جو ہیں یہ گنجی بار کا علاقے ہیں۔ یہ اصل میں دوابے کا علاقہ نہیں ہے، اس کے شمال کی طرف دریائے ستلج ہے، نیچے کوئی دریا نہیں ہے، یعنی یہ 2 دریاؤں میں گھرا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ کسی دور میں دریائے بیاس اور دریائے ستلج جو ہے یہ اس گنجی بار کو سیراب کرتا تھا۔ اس کے بعد راوی سے اوپر شمال کی طرف چناب جو رچنا دواب ہے، رچنا دواب کو انہوں نے ساندل بار کا نام دیا۔ یہ ساندل بار کا علاقہ ہے۔ ساندل بار اصل میں دلہ بھٹی کا علاقہ ہے۔ دلہ بھٹی جو پنجاب کا بہت بڑا سورما، ہمارے جو ہیروئک کریکٹر ہیں یہ، تو ان کا علاقہ ہے، ان کے دادا کا نام ساندل تھا، تو اس مناسبت سے اس علاقے کا نام ساندل بار رکھا گیا۔ اس میں مشہور جھنگ اس میں آ جاتا ہے، فیصل آباد، شیخو پورہ، گجرانوالا، یہ والے مشہور شہر ہیں یہاں کے، تو یہ ساندل بار میں آتے ہیں۔ ساندل بار سے اوپر دریائے چناب اور دریائے جہلم کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس کو 2 باروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک گوندل بار ہے جو جہلم والی سائڈ پہ ہے، اس میں جہلم، گجرات، منڈی باؤدین کا علاقہ جو ہے یہ والا آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک جو دوسرا حصہ ہے وہ کرانہ بار کا ہے۔ کرانہ بار سرگودا کے اوپر ایک بیلٹ ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، اس مناسبت سے آئی تھنک سو اس کا نام کرانہ رکھا ہوا ہے۔ کرانہ اسی پہاڑی سلسلے کو میں بھی کہتے ہیں، یہ مجھے شیور نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اوپر والا جو علاقہ ہے سندھ ساگر کا، سندھ ساگر یہ اصل میں بار میں نہیں آتا، یہ صرف دوابے کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اس میں اسلام آباد، راول پنڈی، میاں والی، لیا، پھر نیچے جو مظفر گڑھ ہے یہ آ کے نیلی بار کے ساتھ ساتھ یہ دریا کے اپوزٹ سائڈ پہ سندھ اور چناب کے درمیان مظفر گڑھ، یہ مظفر گڑھ میں آ جاتا ہے۔ یہ تو تھیں 4 باریں، جن میں ایک گنجی بار، نیلی بار، ساندل بار، گوندل بار اور کرانہ بار، 5 باریں۔ یہ 5 باریں جو ہیں یہ پاکستان کے اندر ہیں، اور ایک بار یا ایک دوابہ جو وہ انڈیا میں ہے۔ یہ تھیں پنجاب جو پاکستان کی طرف ہے اس کی 5 باریں۔ اب جو چڑھتا پنجاب ہے وہاں پر جو چڑھتے پنجاب کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ ایک حصہ وہ جو نیلی بار کے ساتھ اوپر لاہور کے اوپر جو لگتا ہے، اس کے اندر امرتسر اور گرداسپور، یہ 2 مشہور فیمس علاقے وہاں کے، یہ آ جاتے ہیں۔
پھر اس کے بعد ایک دوابہ بست دواب جو ہے، جو ہم لوگوں نے دیکھا کہ دریائے بیاس اور دریائے ستلج کے درمیان جو علاقہ ہے وہ بست دواب کا علاقہ، اس میں جلندھر اس میں آ جاتا ہے، جلندھر آ جاتا ہے، ہوشیارپور آ جاتا ہے۔ یہ دو شہر مشہور جو ہیں یہ بست دواب کے یا دوابے کے علاقے کے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جو چڑھتے پنجاب کا حصہ مالوا، جس میں فیروز پور اور موگا، لدھیانہ وغیرہ، پٹیالہ اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ تین حصے جو ہیں یہ چڑھتے پنجاب کے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر پاکستان والے جو پنجاب کے اندر 5 باریں، 5 باروں میں اس کو جیوگرافیکلی ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اور چڑھتے پنجاب کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، جن میں ایک حصہ جو باری دواب کا ہی حصہ کہلایا جا سکتا ہے، جس میں امرتسر اور گرداسپور آتا ہے۔ پھر وہاں پر بیاس اور ستلج کے درمیان جو دوابہ ہے وہ والا ہوشیارپور، جلندھر مشہور شہر ہے وہاں کے۔ اور تیسرا جو ستلج سے نیچے والا علاقہ ہے، جس میں موگا اور فیروز پور آ جاتے ہیں، یہ والے علاقے ہیں۔